کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم ادب کی ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جو جیمز جوائس کی ایک بہت ہی اہم، بہت مشہور مختصر کہانی دی ڈیڈ سے آباد ہے۔ جی بالکل، دی ڈیڈ یہ جوائس کے مجموعے ڈبلنرز کی آخری کہانی ہے اور بہت سے لوگ اسے اس مجموعے کی سب سے بہترین کہانی بھی مانتے ہیں۔ ہاں، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ محبت، یادداشت، انسانی رشتوں کی جو جذباتی پیچیدگیاں ہیں ان کا ایک شاندار، بہت گہرا عکس ہے۔ بالکل۔ کہانی ہمیں لے جاتی ہے ڈبلن، موسم سرما کی ایک شام ہے، تہوار کا ماحول ہے۔ گیبریل کانروئے جو ہمارے مرکزی کردار ہیں اپنی بیوی گریٹا کے ساتھ ہیں، اور وہ اپنی خالاؤں کی سالانہ پارٹی میں آئے ہوئے ہیں، ایک ایسی تقریب جو کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ شروع میں تو سب کچھ بڑا اچھا لگتا ہے، گرم جوشی ہے، موسیقی ہے، ہنسی مذاق چل رہا ہے، آئرش سماجی زندگی کی ایک خوبصورت تصویر۔ ہاں، ایک طرح سے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن جوائس کی خوبی یہی ہے کہ وہ سطح کے نیچے جو چل رہا ہوتا ہے اسے آہستہ آہستہ سامنے لاتے ہیں۔ صحیح، وہ گہرے موضوعات جیسے رشتوں میں ہوتے ہوئے بھی تنہا محسوس کرنا، اور وہ زندگی اور موت کے درمیان جو ایک مسلسل کشمکش ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یادداشت، وہ کیسے ہمیں پکڑے رکھتی ہے، کیسے ماضی حال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل، اور کہانی کا جو آپ کہہ لیں کلائمیکس ہے وہ شام کے آخر میں آتا ہے۔ ہاں، جب گریٹا ایک گانا سنتی ہے، ایک پرانا آئرش گیت، اور وہ گیت اسے ماضی میں لے جاتا ہے، ایک نوجوان کی یاد میں، مائیکل فیوری۔ مائیکل فیوری جو کہانی کے مطابق گریٹا کی محبت میں مر گیا تھا۔ جی، اور جب یہ بات گیبریل کو پتہ چلتی ہے تو وہ جیسے ہل کر رہ جاتا ہے۔ اس کا اپنا وجود، اس کی اپنی ذات کا جو تصور تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے اپنی زندگی کی، اپنے جذباتی وجود کی خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح، اور کہانی کا اختتام تو کمال کا ہے۔ وہ منظر جب گیبریل کھڑکی سے باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھتا ہے، پورے آئرلینڈ پر گرتی ہوئی برف۔ ہاں، وہ برف جیسے موت کی خاموشی کی بھی علامت ہے، اور تمام زندہ اور مردہ روحوں کے درمیان ایک خاموش آفاقی رشتے کی بھی۔ تو چلیں اس پارٹی سے ہی شروع کرتے ہیں، مسز مورکنز کی سالانہ ڈانس پارٹی۔ ہاں، یہ ان کی ایک روایت ہے۔ خالہ کیٹ، خالہ جولیا اور ان کی بھانجی میری جین، یہ تینوں خواتین میزبان ہیں۔ ان کی زندگیاں شاید بہت غیر معمولی نہ ہوں، لیکن ان کی مہمان نوازی، کھانے پینے کا اہتمام، یہ سب مشہور ہے۔ بالکل، تو پارٹی شروع ہوتی ہے۔ گیبریل اور گریٹا تھوڑا دیر سے پہنچتے ہیں، باہر برف پڑ رہی ہے، اور گیٹ پر ان کا سامنا ہوتا ہے للی سے، جو چوکیدار کی بیٹی ہے۔ اور گیبریل اس سے کچھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا بے تکلف ہونے کی کوشش۔ ہاں، وہ اس سے اس کی شادی کے بارے میں کچھ پوچھ لیتا ہے جو شاید ٹھیک نہیں تھا۔ بالکل، اور للی کا جواب بڑا تلخ ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آج کل کے مرد تو بس چکنی چپری باتیں کرتے ہیں۔ یہ بات گیبریل کو بڑی لگتی ہے، اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط بات کہہ دی، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے ایک سکہ دے کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کی شخصیت کا ایک پہلو دکھاتا ہے نا، سماجی طور پر تھوڑا عجیب اور چیزوں کو پیسے سے حل کرنے کی کوشش۔ بالکل، اور یہ بے چینی، یہ خود پر شک، یہ اس کے ساتھ پوری کہانی میں رہتا ہے۔ وہ اپنی تقریر کے بارے میں بھی پریشان ہے۔ اوہ ہاں، وہ تقریر جو اسے بعد میں دینی ہے، اسے فکر ہے کہ لوگ اس کے رابرٹ براؤننگ کے حوالے کو سمجھیں گے یا نہیں، کہیں زیادہ علمی نہ سمجھ لیں۔ ہاں، اسے یہ ڈر ہے کہ وہ لوگوں سے، اپنے سامعین سے جڑ نہیں پائے گا۔ پھر وہ اوپر جاتے ہیں، خالاؤں سے ملتے ہیں، کیٹ اور جولیا سے۔ اور گریٹا وہاں گیبریل کو چھیڑتی ہے کہ تم میری کتنی فکر کرتے ہو، وہ گیلوشیز پہنانے والی بات پر۔ ہاں، وہ برساتی جوتوں پر۔ خالہ کیٹ تو ٹھیک ہیں، لیکن خالہ جولیا کچھ کھوئی کھوئی سی لگتی ہیں۔ جی، جیسے ان کی یادداشت کمزور ہو رہی ہو، بڑھاپے کے آثار۔ اسی دوران ایک اور فکر ظاہر کی جاتی ہے، فریڈی ملنز کی۔ ہاں، کہ کہیں وہ نشے میں دھت دھو کر نہ آ جائے۔ اور گیبریل کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم ذرا اس پر نظر رکھنا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات مل کر اس پارٹی کا، وہاں کے لوگوں کا ایک نقشہ بناتی ہیں۔ بالکل، ماحول بظاہر تو بڑا خوشگوار ہے، موسیقی ہے، والٹس ہو رہا ہے، کوادرلز ہو رہے ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، مسٹر براؤن جیسے لوگ بھی ہیں جو محفل کو گرمائے رکھتے ہیں۔ لیکن جوائس صرف یہ خوشگوار تصویر نہیں دکھاتے۔ وہ ان باتوں، ان ملاقاتوں کے ذریعے آئرلینڈ کے اس وقت کے سماجی، یہاں تک کہ سیاسی تناظر کو بھی سامنے لاتے ہیں۔ اور گیبریل کے اپنے اندر کی کشمکش کو بھی۔ ہاں،
اور اس کی سب سے اچھی مثال ہے اس کی ملاقات مس آئیورس سے۔ او ہاں، مس آئیورز، وہ تو ایک طوفان کی طرح آتی ہیں، بہت پرجوش آئرش قوم پرست۔ جی، اور وہ آتے ہی گیبریل پر چڑھ دوڑتی ہیں کہ تم ڈیلی ایکسپریس کے لیے کیوں لکھتے ہو؟ جسے وہ ویسٹ برٹن اخبار سمجھتی ہیں، مطلب برطانوی نواز۔ بالکل، وہ گیبریل کو ایک طرح سے غدار سمجھتی ہیں۔ گیبریل بچاؤ کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ادب تو سیاست سے اوپر ہے۔ لیکن مس آئیورس کہاں ماننے والی ہیں؟ وہ اسے تانا دیتی ہیں کہ تم گرمیوں میں براعظم یورپ جا رہے ہو سائیکل چلانے، زبانوں سے رابطے میں رہنے کے لیے۔ جبکہ تمہیں تو اپنی زبان آئرش سیکھنی چاہیے، اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے۔ خاص طور پر آرین جزائر، جو آئرش ثقافت کا مرکز سمجھے جاتے ہیں۔ اور بحث اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گیبریل غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے ملک سے تنگ آ گیا ہوں، اس سے بیزار ہوں۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ گیبریل آئرش قوم پرستی کے اس شدید جذبے سے کتنا گھبراتا ہے، کتنا الگ تھلگ محسوس کرتا ہے۔ اور مس آئیورز بھی کم نہیں، وہ جاتے جاتے پھر اسے کہتی ہیں ویسٹ برٹن۔ ہاں، جیسے ایک لیبل لگا دیا ہو۔ یہ تصادم صرف ان دو افراد کا نہیں، یہ اس وقت آئرلینڈ میں موجود دو مختلف سوچوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف وہ لوگ جو اپنی ثقافت، اپنی زبان پر بہت زور دے کے ہیں، اور دوسری طرف گیبریل جیسے لوگ جو خود کو زیادہ یورپی، زیادہ کاسموپولیٹن سمجھتے ہیں اور اس قوم پرستی سے کچھ بے چین ہیں۔ یہ واقعہ گیبریل کو کافی ہلا دیتا ہے۔ یقیناً، اور اس کا اثر اس کی تقریر پر بھی پڑتا ہے جس کا ہم ذکر کریں گے، لیکن پہلے اشائیہ۔ ہاں، کھانا، میز تو بھری پڑی ہے، بھنا ہوا ہنس ہے، ہیم ہے، مسالے دار گوشت ہے۔ سائیڈ ڈشز ہیں، پڈنگز ہیں، مشروبات ہیں۔ گیبریل خود ہنس کاٹ رہا ہے۔ یہ سب اس دور کی فراوانی، مہمان نوازی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور میز پر باتیں بھی چل رہی ہیں، اوپرا کے گلوکاروں کا ذکر ہو رہا ہے، پرانے زمانے کے گلوکار، نئے زمانے کے کوروسوں کا نام آتا ہے۔ پھر وہ ماؤنٹ ملرائی کے راہبوں کی بات، ان کی سادگی، ان کا راتوں کو جاگنا۔ اور وہ عجیب سی کہانی کہ وہ اپنے تابوتوں میں سوتے ہیں تاکہ موت یاد رہے۔ یہ ساری باتیں چاہے بظاہر ادھر ادھر کی لگیں، لیکن یہ یادداشت، گزرا وقت، موت جیسے خیالات کو کہانی میں لاتی رہتی ہیں۔ اسی دوران گیبریل اپنی تقریر کی تیاری بھی کر رہا ہے، دل ہی دل میں۔ ہاں، خاص طور پر مس آئیورس کے جانے کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ کیسے اپنی تقریر میں نئی نسل جو انتہائی تعلیم یافتہ ہے اس پر ہلکا سا طنز کرے، اور پرانی نسل کی مہمان نوازی، ان کی گرم جوشی کی تعریف کرے۔ اور جب وہ تقریر کرتا ہے تو وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ آئرش مہمان نوازی کو ایک عظیم روایت کہتا ہے۔ نئی نسل کا ذکر کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ یہ دور شاید کم کشادہ ہے، اس میں وہ پرانی گرم جوشی نہیں۔ وہ ان لوگوں کو بھی یاد کرتا ہے جو وہاں نہیں ہیں یا جو مر چکے ہیں، لیکن فوراً کہتا ہے کہ ہمیں زندوں کے فرائض پر توجہ دینی چاہیے۔ اور آخر میں وہ اپنی خالاؤں اور بھانجی کو ٹوسٹ پیش کرتا ہے، ڈبلن کی میوزک کی دنیا کی 3 دیویاں۔ تقریر کامیاب رہتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، وہ گانا گاتے ہیں فار دے آر جالی گے فیلوز۔ ایک لمحے کے لیے گیبریل کو شاید سکون ملتا ہے، اسے لگتا ہے اس نے صورتحال سنبھال لی۔ ہاں، خاص طور پر مس آئیورس کے بغیر جو شاید اس کی تقریر پر بھی اعتراض کرتیں، لیکن یہ سکون جیسا کہ ہم جانتے ہیں زیادہ دیر نہیں رہتا، کیونکہ پارٹی اب ختم ہو رہی ہے، مہمان جا رہے ہیں۔ ایک آخری قصہ سنایا جاتا ہے، وہ دادا مورکن کے گھوڑے والا جونی نامی گھوڑا۔ ہاں، جو مل میں چکر لگانے کا اتنا عادی تھا کہ باہر بھی کنگ بلی کے مجسمے کے گرد چکر لگانے لگا۔ ایک ہلکا پھلکا سا لمحہ ہے، لیکن اس کے فوراً بعد کہانی کا موڈ، اس کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ تبھی گیبریل کی نظر پڑتی ہے گریٹا پر۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی ہے، اوپر تھوڑے اندھیرے میں، اکیلی، اور بہت غور سے کوئی موسیقی سن رہی ہے۔ جس طرح وہ کھڑی ہے، اس کے انداز میں جو سکون ہے، جو ایک طرح کا اصرار ہے، وہ گیبریل کو بہت متاثر کرتا ہے۔ ہاں، وہ اسے کسی پینٹنگ کی طرح دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اسے پینٹ کروں تو نام دوں گا دور کی موسیقی۔ اور وہ موسیقی، وہ کون گا رہا تھا؟ وہ تھے باٹیل ڈیارسی، وہ گا رہے تھے دی لاس آف اوگرم۔ آواز تھوڑی بھاری تھی زکام کی وجہ سے، لیکن گانے میں درد تھا۔ ہاں، میری جین نے کوشش بھی کی کہ وہ ذرا ٹھیک سے گائیں، پر وہ گا نہیں پائے۔ اور جب ڈی آر سی نیچے آتے ہیں تو گریٹا ان سے پوچھتی ہے کہ یہ کون سا گانا تھا؟ گیبریل دیکھتا ہے کہ گریٹا کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت ہے، آنکھوں میں نمی ہے، لیکن وہ اسے پہلے غلط سمجھتا ہے۔
شاید سوچتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے متاثر ہے۔ شاید، لیکن یہ وہ لمحہ ہے، یہ کہانی کا وہ پیوٹل مومنٹ ہے۔ یہاں سے کہانی سماجی محفل سے نکل کر ایک بہت ہی ذاتی، بہت اندرونی سطح پر چلی جاتی ہے۔ اور اس تبدیلی کی وجہ بنتی ہے میوزک، اور میوزک سے جڑی یادداشت۔ بالکل، جیسے سارے سماجی نقاب اتر گئے ہوں۔ پارٹی کے بعد انہوں نے گریشم ہوٹل میں ایک کمرہ لیا ہوتا ہے۔ ہاں، تاکہ انہیں رات کو واپس اپنے گھر بچوں کے پاس نہ جانا پڑے، ایک طرح کی فرار کی کوشش۔ ہوٹل تک کیب میں جاتے ہوئے گیبریل بہت رومانوی موڈ میں ہے۔ وہ ماضی کی یادوں میں کھویا ہے، گریٹا کے لیے ایک نئی خواہش محسوس کر رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ آج رات وہ اپنی عام زندگی سے دور ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ وہ اس کا ہاتھ دباتا ہے، جیسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہو۔ لیکن ہوٹل پہنچ کر ہی کچھ فرق نظر آنے لگتا ہے۔ گیبریل پرجوش ہے، جبکہ گریٹا بہت خاموش ہے، تھکی ہوئی لگ رہی ہے، جیسے کسی بوجھ تلے دبی ہو۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی وہ کچھ جھکی ہوئی سی ہے، گیبریل کی امیدوں کے بالکل برعکس۔ کمرے کی روشنی بھی مدھم ہے، ایک عجیب سا ماحول ہے۔ کمرے میں جا کر گیبریل کوشش کرتا ہے کہ کچھ بات کرے، کچھ قربت پیدا ہو۔ وہ فریڈی ملنز کا ذکر کرتا ہے، لیکن گریٹا کا دھیان کہیں اور ہے۔ وہ بالکل خاموش، گمسم سی ہے۔ گیبریل کے بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ پھر اچانک گریٹا اسے چومتی ہے اور کہتی ہے، تم بہت فراخ دل انسان ہو گیبریل۔ ایک لمحے کو گیبریل کو لگتا ہے شاید وہ بھی وہی محسوس کر رہی ہے۔ مگر جب وہ پوچھتا ہے، گریٹا پیاری تم کیا سوچ رہی ہو، تو وہ رو پڑتی ہے، پھوٹ پھوٹ کر، اور کہتی ہے کہ وہ اس گانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، دا لیس آف اوگرم۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پردہ اٹھتا ہے، گریٹا کا ماضی سامنے آتا ہے۔ ہاں، وہ بتاتی ہے مائیکل فیوری کے بارے میں، ایک لڑکا جسے وہ گالوے میں جانتی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ گیبریل کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ پہلے تو اسے یقین نہیں آتا، پھر ایک طرح کا غصہ اور شدید حسد۔ وہ تن سے پوچھتا ہے، کوئی جس سے تم محبت کرتی تھی؟ ہاں، اس کی آواز میں شکست ہوتی ہے۔ گریٹا بتاتی ہے کہ مائیکل بہت نازک تھا، کالی آنکھیں تھیں، گیس کے کارخانے میں کام کرتا تھا، گانا سیکھ رہا تھا۔ اور وہ 17 سال کی عمر میں مر گیا۔ یہ سن کر گیبریل کو بہت ذلت محسوس ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جب وہ اپنی خواہشات میں گم تھا، گریٹا اپنے ذہن میں اس کا موازنہ اس مرے ہوئے لڑکے سے کر رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بہت مزاحہ خیز لگتا ہے، اپنی خالاؤں کا خیال رکھنے والا، جذباتی تقریریں کرنے والا۔ اور پھر گریٹا وہ کہانی سناتی ہے جو گیبریل کو بالکل توڑ دیتی ہے۔ مائیکل کی موت کی؟ ہاں، کہ جب وہ گیلوے چھوڑ کر ڈبلن آ رہی تھی، مائیکل بیمار تھا، شاید ٹی بی تھی اسے۔ جانے سے ایک رات پہلے بہت سردی تھی، بارش ہو رہی تھی۔ وہ اس کی کھڑکی کے نیچے آیا، کانپ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ وہ جینا نہیں چاہتا۔ گریٹا نے اسے کہا کہ واپس جاؤ ورنہ مر جاؤ گے۔ لیکن اس کے ڈبلن آنے کے ایک ہفتے بعد خبر آئی کہ مائیکل مر گیا۔ اور پھر گریٹا کہتی ہے، میرا خیال ہے وہ میرے لیے مرا۔ اوہ، یہ تو گیبریل کے لیے تباہ کن ہے۔ اس کی اپنی محبت، اس کی زندگی، سب کچھ بے معنی لگنے لگتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کبھی ایسی شدید محبت نہیں کی، نہ محسوس کی ہے، جو موت کو بھی قبول کر لے۔ اسے ماضی کی طاقت کا احساس ہوتا ہے کہ مردہ لوگ بھی حال پر کتنا اثر ڈال سکتے ہیں۔ لیکن پھر ایک اور موڑ آتا ہے، جب گریٹا روتے روتے سو جاتی ہے۔ گیبریل اسے دیکھتا رہتا ہے، اور اس کا غصہ، اس کی حسد، وہ بدل جاتی ہے۔ ہاں، ایک عجیب سی ہمدردی میں۔ وہ گریٹا کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کی کھوئی ہوئی جوانی کو۔ وہ سوچتا ہے یہ اب وہ چہرہ نہیں رہا جس کے لیے مائیکل فیوری نے موت کا سامنا کیا تھا۔ اس کے دل میں نرمی آتی ہے۔ اور پھر اس کے خیالات موت کی طرف جاتے ہیں۔ وہ اپنی بوڑھی خالہ جولیا کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ بھی جلد ایک سایہ بن جائیں گی۔ وہ خود کو ان کے جنازے میں دیکھتا ہے۔ اسے زندگی کے فانی ہونے کا شدید احساس ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے وہ سب سائے بن رہے تھے۔ ایک ٹھنڈک کا احساس، اور اسی لمحے اسے وہ ہوتا ہے جسے جوائس ایپیفینی کہتے ہیں۔ عرفان، حقیقت کا اچانک ادراک۔ کیا سوچتا ہے وہ؟ وہ سوچتا ہے کسی جذبے کی پوری شان میں دلیری سے دوسری دنیا میں گزر جانا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ عمر کے ساتھ افسردگی سے مرجھا جائیں۔ وہ اپنی زندگی کا موازنہ مائیکل فیوری کی زندگی سے کرتا ہے۔ ہاں، اپنی محتاط بے رنگ زندگی کا موازنہ اس لڑکے کی مختصر مگر پرجوش زندگی اور موت سے۔ اسے مائیکل فیوری کی محبت کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ شاید پہلی بار وہ سمجھتا ہے کہ اصل جذبہ، اصل محبت کیا ہو سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔
और तभी खिड़की पर हल्की सी दस्तक होती है। बर्फ फिर से गिरना शुरू हो गई है। गैब्रियल खिड़की से बाहर देखता है, बर्फ के गाले गिर रहे हैं। और यहाँ हम कहानी के सबसे मशहूर, सबसे शायराना हिस्से पर पहुंचते हैं, आखिरी पैराग्राफ। मुर्दा लोगों की कब्रों पर। मगरिब में गॉलवे के पास उस तन्हा कब्रिस्तान पर भी जहां माइकल फ्यूरी दफन है। ये मंजर बहुत गहरा है। इस बर्फ के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। क्या ये मौत की अलामत है जो सबको ढांप लेती है, या ये वो फालिज पैरालिसिस है जिसका जिक्र डबलिनर्स में बार बार आता है, एक बेहिसी जो लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती? शायद दोनों। शायद ये बर्फ जैसे ही कंबल है जो सबको, जिंदा और मुर्दा, माजी और हाल, सबको आपस में जोड़ रहा है। ये गैब्रियल की अपनी जात को भी जैसे मिटा रही है। वो एक सुरमई गैर महसूस दुनिया में धुंधला रहा है। उसकी रूह जैसे कायनात में गिरती बर्फ की आवाज सुनकर खुनूदगी में डूब गई है। एक खामोशी, एक सुकूत। ये कहानी का इख्तिताम हमें कोई आसान जवाब नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये ताल्लुक का, मौत की हकीकत का और माजी के बोझ का एक बहुत गहरा, नाकाबिले फरामोश एहसास छोड़ जाता है। तो वाकई द डेथ सिर्फ एक डिनर पार्टी की कहानी नहीं है। ये जिंदगी, मोहब्बत, यादाश्त और वो जो अनदेखे धागे हैं जो हमें जिंदों और मुर्दों से जोड़ते हैं, उन पर एक बहुत गहरी सोच है। बिल्कुल, जो ऐसे में दिखाते हैं कि माजी कैसे हाल में जिंदा रहता है, कैसे यादें और जज्बात हमें उनसे जोड़े रखते हैं जो अब नहीं रहे। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम अक्सर महसूस नहीं करते जब तक कोई खास लम्हा ना आ जाए। सही कहा। कहानी नामा के साथ इस अदबी सफर में शामिल रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि ये सिलसिला जारी रहे। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं, उनकी यादें हमारी आज की जिंदगियों और हमारे रिश्तों पर कैसे असरअंदाज होती हैं? कभी कभी ये असरात इतने खामोश होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। जब तक कोई पुराना गीत या गिरती हुई बर्फ उन्हें हम पर जाहिर न कर दे। इस पर सोचिएगा।